السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، ایشو یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو سزا ہو گئی ہے، ایشو یہ ہے کہ اب اس سزا کو اپر کورٹ میں کیسے بچایا جا سکے۔ اس کے لیے مختلف طرح کے جو حربے ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء آج جب عدالت میں پہنچے تو وہاں پر کیا کچھ ہوا، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو پلان سی ہے وہ اب منظر عام کے اوپر آ چکا ہے۔ عمران خان جیل میں بھی سرپرائز کے اوپر سرپرائز دے رہا ہے۔ سچویشن یہ ہے کہ عمران خان کو اب 8 فروری تک، الیکشن ڈے تک جیل میں رکھنا جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے۔ عمران خان کی سزا کتنی ہے اور خان صاحب جو ہیں ان کو کیسے جیل سے اب باہر نکالا جا سکتا ہے، اس کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا اور آپ کو ایک جج کی زبانی یہ بات بتاؤں گا کہ بھائی جو خان صاحب کے اوپر کیسز ہیں یہ کیسے اڑنے والے ہیں۔ بڑی زبردست خبریں ہیں۔ اسپیشلی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ جو سزائیں ہوئی ہیں ان کو کیسے دیکھا جا رہا ہے۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں وہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اسپیشلی ہمارا جو واٹس ایپ چینل ہے اس کو جوائن کریں۔ لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ سب سے پہلے تو عوامی جو عدالت ہے اس سے بڑی کوئی عدالت نہیں ہے، اور 8 فروری کو وہ عوامی عدالت لگے گی، اور وہ جو عوامی عدالت ہے وہ جب لگے اس وقت عمران خان جو ہے وہ جیل میں ہونا چاہیے۔ بیسیکلی کل ملا کے جو کچھ بھی آپ کر لیں، یعنی جو کچھ کیا گیا، جو کچھ اس سے پہلے ہوا یا جو کچھ اس کے بعد ہوگا، ان سب کا ایک ہی مطلب ہے کہ 8 فروری کے دن عمران خان جو ہے وہ جیل میں ہونا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے ایک بڑی سمارٹ جو ہے وہ موو کھیلی۔ کل جب میں نے آپ سے بات کی تھی اور صبح سویرے کیا ہوا کہ بھائی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں عامر فاروق، جس نے پاکستان تحریک انصاف کی پٹیشن سننی تھی، ان کی جو پٹیشنز ہیں وہ سب کاز لسٹ جو ہیں وہ منسوخ کر دی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ بھائی فیصلے اتنے کمزور ہیں، بنیادی نقائص ہیں۔ ایون یہ کہ ایک جو وکیل صاحب ہیں ان سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو وکیل ہے، جو جج ہے، اس نے اپنے فیصلے میں لکھ دیا ہے کہ یہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا۔ جج اپنے فیصلے میں لکھ رہا ہے کہ بھائی یہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا، تو یہ اپر کورٹ میں کیسے جو ہے وہ سٹینڈ کرے گا یہ فیصلہ۔ اس لیے یہ سازش بنائی جا رہی ہے کہ اپر کورٹ میں کسی نہ کسی طریقے سے 8 فروری کا جو دن ہے اس کو نکالا جائے، اور اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ ہوتا رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں ایک چیز جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ بڑی ٹیکنیکل چیز ہے، آپ نے غور کے ساتھ اس چیز کو سمجھنا ہے۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ عمران خان کو ایک جو ہے وہ قید 14 سال کی ہوئی ہے، ایک 10 سال کی ہوئی ہے، خان صاحب کی جو ہے وہ جیل کس طریقے سے کاٹیں گے اور آگے جو ہے وہ کیا ہوگا۔ بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں یہ سوال ہے۔ ایک میں اس کا آپ کو ٹیکنیکل اسپیکٹ بتاؤں گا، اور دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ خان صاحب جو ہیں وہ 8 فروری سے پہلے کیسے جو ہے وہ واپس آ سکتے ہیں، اور یہ میری بات نہیں ہوگی، یہ ایک جج کی بات ہوگی اور انہی کی زبانی جو ہے وہ آپ کو یہ بتائی بھی جائے گی۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ عمران خان، سوال کیا ہے، عمران خان کتنی وقت جیل میں رہیں گے؟ اچھا، یہاں پر 2 جو ہیں وہ طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک جو سزا ہوتی ہے اس سزا کو ویسے تو ایک 10 سال اور ایک 14 سال، 24 سال قید بنتی ہے عمران خان صاحب کی، لیکن ایک جو سزا ہوتی ہے اسے مجموعی سزا کہتے ہیں، اور یہ وہ سزا ہوتی ہے جو اس وقت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے جب پہلی سزا جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی خان صاحب کو سائفر کیس میں 10 سال قید کی سزا ہوئی، جب یہ ختم ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے وہ توشہ خانہ والا جو کیس ہے اس کی سزا سٹارٹ ہوگی۔ دوسرے نمبر پر ہے ایک ساتھ سزا۔ ایک ساتھ جو سزا ہے وہ بیسیکلی بیک وقت سٹارٹ ہوتی ہے، مطلب
سائفر کیس والی بھی اور توشہ خانہ کیس والی بھی، اور اس میں جو بڑی سزا ہوتی ہے اس تک جو ہے وہ سزا ہوتی ہے۔ اور یہ جو مجموعی سزا ہے یہ عام طور پر جو دہشت گرد ہوتے ہیں جنہوں نے قتل اور اس طرح کے سنگین جرائم کیے ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتی ہے، نارملی یہ نہیں ہوتی۔ اور جو جج ہوتا ہے وہ اپنے فیصلے میں یہ لکھتا ہے کہ یہ مجموعی سزا ہے یا پھر یہ ایک ساتھ سزا ہے۔ اس کا جو آرٹیکل 581 ہے وہ بیسیکلی اس کو ڈیل کرتا ہے۔ اگر کوئی جج نے فیصلے میں نہ لکھا ہو تو پھر وکیل جو ہے وہ ایک اپلیکیشن دائر کرتا ہے عدالت میں، اور کنکرٹ اس کو کہا جاتا ہے، سزا پر فیصلہ جو ہے وہ سنایا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف۔ جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین صاحب جو ہیں ان سے یہ سوال کیا گیا کہ بھائی جو عمران خان صاحب ہیں ان کو مطلب کہ کتنی دیر تک جیل میں رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو یہ کاز لسٹ سے کیسوں کا نکلنا ہے اس کے اوپر لوگ بڑے سوالات اٹھا رہے ہیں۔ تو جسٹس وجیہ الدین صاحب کہتے ہیں کہ اصولاً اگر کسی ملک میں کوئی انتخابی عمل جاری ہو، اگر کسی ملک میں کوئی انتخابی عمل جاری ہو اور کسی قومی رہنما کو سزا ہوئی ہے تو اس کیس کو سب سے پہلے جو ہے وہ ترجیح دی جاتی ہے۔ اور یہاں پر چیف جسٹس اسلام آباد کی سربراہی میں ڈویژنل بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا جو سائفر کیس ہے اس کی سماعت کرنی تھی، لیکن تمام کیسز کو جو ہے وہ کاز لسٹ سے ہٹا دیا گیا تھا۔ عمران خان ایک قومی لیڈر نہیں ہے، عمران خان ایک بڑا لیڈر ہے، اسلامی لیڈر ہے، بین الاقوامی لیڈر ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ پھر جا کر انٹرنیشنل نیوز آؤٹ لیٹس دیکھیں، پھر آپ کو اپنی انفارمیشن میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھائی عمران خان کو سزا ہوئی، پاکستان میں الیکشنز ہیں، الیکشنز میں جو کچھ ہوا ہے آپ کو پتہ ہے، امریکہ نے آج جو سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو، جو کے پی کے میں ریحان زیب کو قتل کیا گیا، پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رکھا ہے، پی ٹی آئی نے اب انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو اس وقت بڑے کہتے تھے کہ آپ نے اسلام آباد میں بھائی کیوں نہیں انتخابات کروائے، آپ نے پشاور جا کے کیوں نہیں کروائے؟ تو بھائی اب اسلام آباد میں کروانے لگے تھے تو جس طریقے سے پولیس نے گھیرا ہوا تھا اور جو فوٹیجز سامنے آئی ہیں یہ قاضی صاحب نہیں دیکھ رہے کیا؟ کبھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں میڈیا نہیں دیکھتا، اور پھر جا کر کئی دفعہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے، کہ بھائی آپ یہ پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ میڈیا دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے۔ دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بھائی بین الاقوامی یا انٹرنیشنل جو دنیا ہے اس کی نظریں ہیں پاکستان کے اوپر، کیونکہ یہ جو الیکشنز ہوگا اور اس کے نتیجے میں جو حکومت بنے گی اس کے ساتھ جو بھی سلوک ہوگا وہ ان انتخابات کی روشنی میں کیا جائے گا۔ اس حکومت کو پاکستان کے عوام کی کتنی سپورٹ ہے؟ اب جو امریکہ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے بعد تو یہ کلیئرٹی آ گئی ہے کہ بھائی امریکہ جو ہے وہ یہ مانتا ہے کہ بھائی کسی بھی قسم کا یہ جو الیکشن ہے وہ جمہوری عمل کے اوپر یقین رکھتے ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ بھائی کیا کسی ملک نے عمران خان کی سزا کے حوالے سے بات کی ہے؟ ایک خبر میرے پاس آئی ہے جمائمہ خان کے حوالے سے، انہوں نے کچھ وکلا کی جو ٹیمیں ہیں اور بہت ساری جو این جی اوز ہیں ان کے لوگوں سے رابطہ کیا ہے جو پاکستان میں آ کر انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر بات کریں اور دنیا کو اس کے اوپر آگاہ کریں۔ ویسے تو عمران خان کا جو آرٹیکل تھا دی اکنامسٹ میں وہ بھی بڑا انف تھا، لیکن چونکہ اب جو ہے چیزیں جو ہیں وہ بالکل الیکشن سر کے اوپر ہے تو وہ خبر میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو نیکسٹ کسی ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن یہاں پر یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کے خلاف جو فیصلے دیے گئے ان فیصلوں ہی میں یہ بات موجود ہے کہ بھائی فری اینڈ فیئر ٹرائل نہیں ہوا، 342 کا بیان بھی نہیں لیا گیا، دفاع میں جرح کرنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی، اور پٹیشن میں یہ اپیل میں ہی یہ کیس جو ہیں وہ اڑ سکتے ہیں، اس لیے احتیاط یہ کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے 8 فروری کا جو دن ہے وہ نکال لیا جائے
اس کے بعد جو بھی کچھ ہوگا وہ دیکھا جائے گا. لیکن بظاہر جو ہے وہ نظر نہیں آتا کہ بھائی 8 فروری تک کے جو دن ہیں یہ نکالے جائیں گے، چونکہ جو لوور کورٹس ہوتی ہیں اس میں چیزیں بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، اور جو اپر کورٹس ہوتی ہیں اس میں جو ہے وہ معاملات بڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین صاحب نے جو بات کی ہے کہ بھائی الیکشن چونکہ سر کے اوپر ہیں اور اصولاً جو ہے ان اپلیکیشنز کو ابھی سنا جانا چاہیے، اس لیے پی ٹی آئی کے وکلاء کی بھی کوششیں ہیں کہ وہ جلدی سے جلدی یہ کیس جو ہے اس کو لے کر عدالت میں جائیں، جبکہ مخالف جو ہے اس کی یہ کوشش ہے کہ ان کیسز کو ڈیلے کیا جائے تاکہ جب انتخابات کے بعد یہ کیس جو ہیں وہاں پر لگیں گے، چونکہ ان کو اس وقت ترجیح بنیادیوں کے اوپر نہیں، لیکن اگر تو فری اینڈ فیئر اصول کی بات کی جائے تو پھر تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، لیکن وہ لیتے ہیں نہیں لیتے، تو یہ جو ہے وہ ایک سوال ہے جو رہے گا. آپ اس کے اوپر کیا اوپینین رکھتے ہیں؟ میں اس لیے اتنا کانفیڈنٹ ہوں کہ بھائی کیسز جو فیصلے سنائے گئے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے جو ہے جیسے ہی یہ کیس لگے گا یہ کیس اڑ جائے گا. اور آپ اس کے بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں ضرور لکھیے گا. اللہ حافظ.